اور نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤ. بدلا لوں گی میں تم سے. شبریز کی خواہش تو پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن یہاں سے سٹوری میں ایک بڑا ٹرن آنے والا ہے. اس کے حوالے سے آج بات کریں گے جو کہ ہوگا ایپیسوڈ 18 کے اندر. لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 17 میں جو کچھ ہوا اور کتنا انگیجنگ تھا اور مجھے کتنا اچھا لگا، اور ایپیسوڈ 17 میں موسٹ انگیجنگ سین کون سا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو ایپیسوڈ 17 میں دکھایا گیا جی کہ عثمان جو کہ مہر کا شوہر ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شک سارا جاتا ہے شبریز کے اوپر. اسی وجہ سے مہر آتی ہے شبریز کے گھر. دوسری جانب شبریز الینا سے شادی کے لیے رضامند ہو چکا تھا اور اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی. وہاں پر آتی ہے مہر اور اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے شوہر کو واپس بھیجو، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اور وہیں پر اس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے جی کہ شبریز اب نکاح کرنے جا رہا ہے الینا کے ساتھ، جس پر مہر کی جانب سے تھوڑا سا دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ نکل جاتی ہے. یہ کافی انگیجنگ اور مزیدار سین تھا، اور خاص کر کے اس کے جانے والا اور شبریز کی جو مکمل خاموشی کا سین تھا مجھے کافی زیادہ پسند آیا اور مزیدار لگا ہے. اس کے بعد جناب شبریز اور الینا کی شادی ہونے والی ہوتی ہے. وہ سٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ ہوگا. تقریباً معاملہ اسی طرف جا رہا تھا اور وہی ہوا. الینا نے نکاح کے لیے 3 بار قبول کر لیا، اور اس کے بعد آئی شبریز کی باری. لیکن اس کی باری آنے سے پہلے جنگل میں پھیلی آگ کی طرح مہر کی طلاق کی خبر شبریز تک پہنچ گئی. اور پھر کیا تھا اس کے بعد تو شبریز ظاہر سی بات ہے اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا. اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، وہاں سے سٹیج چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا. یہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا. اور سارا کا سارا جو شبریز کا ٹبر ہے، اس کا گھر ہے، وہ اس کو دیکھتا رہا. لیکن اس موقع پر جو کاشان کا ریئیکشن تھا چوہوں والا، وہ بڑا مزے کا لگا مجھے اور فنی لگا. اپنی طرف سے تو وہ ایک غصے والا سین دکھایا گیا تھا اس کا، لیکن مجھے بہت فنی لگا. جب شبریز وہاں سے جا چکا تھا تو پیچھے سے وہ جو ہے وہ ڈائلاگ بازی کر رہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ مجھے کافی زیادہ فنی لگا ہے. اس کے بعد شبریز ایک بار پھر سے جا کر پہنچا مہر کے گھر کے باہر، جہاں پر مہر کے والد اور سارے کے سارے اس کی فیملی والے کھڑے تھے دروازے پر ہی، اور وہیں پر انہوں نے دیکھا شبریز کو آتے ہوئے. میں تو اس چیز پہ بھی حیران ہوا تھا کہ شبریز پہ تو یہ پہلے ہی شک کر رہے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز دیکھنے کے بعد کہ تو باقاعدہ طور پر تیاری سے آیا ہے شادی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی نے کروایا. مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اس چیز پر، عجیب سی سچویشن تھی، مزیدار سچویشن تھی، لیکن تھوڑی سی عجیب و غریب تھی. بہرحال جی یہی دکھایا گیا ہے کہ مہر کے والد کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ شبریز کی شادی ہونے جا رہی تھی اور وہ اپنی شادی چھوڑ کر آیا ہے جان چھڑوانے کے لیے. بہرحال ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اب یہ معاملہ کسی طرف لگے گا نہیں، تو یہیں پر اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. تو آخر کار وہ ضدی شخص جو کہ مہر کا والد دکھایا گیا ہے، وہ شبریز کے ساتھ مہر کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو 1 گھنٹے کا وقت دیتا ہے کہ نکاح خواہ کا بندوبست کر لو اور اس کو نکاح کر کر یہاں سے لے جاؤ. اچھا جی، وہ بڑے مزے کا سین تھا، خاص کر کے شبریز کی جو پھرتیاں تھیں اس موقع پر، اور نکاح خواہ کا فوراً سے اس نے بندوبست کیا. اور یہ بھی ایک مزیدار موومنٹ تھا جب اس نے فون کیا اپنے دوست کو اور اس کو کہا جی کہ نکاح خواہ کا بندوبست کرو، جلدی لے کر آؤ. وہاں پر میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ بندوبست کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس بیچارے کو وہاں پر بلایا گیا تھا الینا اور شبریز کی نکاح کرنے کے لیے، اس کو وہاں سے اٹھائیے اور یہاں پر لے آئیے. بڑا مزے کا سین تھا. بہرحال وہ بھی یہاں پر ایک اور اختلافی معاملہ بھی ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. مہر کے والد نے طلاق کے فوراً بعد مہر کا دوبارہ سے نکاح کرنے کی جو کوشش کی ہے، یہ معاملہ شرعی طور پہ اختلافی ہے. عام طور پر عدت لازمی ہوتی ہے اور عدت کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کروایا جا سکتا لڑکی کا طلاق کے بعد. لیکن یہاں پر جو معاملہ دکھایا گیا میرا تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسلک میں اس چیز کی اجازت ہو. بہرحال عام طور پر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو جس فقہ کو زیادہ تر فالو کیا جاتا ہے اس کے مطابق تو طلاق کے بعد عدت کا وقت گزارنا لازمی ہے، ورنہ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن تمام جو فقہ ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے، اختلافی معاملہ ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو اختلافی معاملہ کہہ کر یہ چیز کروا دی جائے. بہرحال جی ایپیسوڈ تو ہو گیا وہاں پر ختم، اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شبریز اور مہر کا نکاح ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا. میں نے کافی ویڈیوز پہلے یہ بات کر دی تھی کہ شبریز اور مہر کا ایک موقع پر آ کے نکاح ہوگا، اور وہاں پر جو اس سارے کے سارے معاملہ میں معاونت کرے گا ان سب کی، وہ ہے کاشان. کاشان نے ناسمجھی میں ہیلپ کر دی شبریز کی. اب اس چیز کا نقصان کاشان کو تو اٹھانا پڑے گا، لیکن شبریز کا فی الحال فائدہ ہو چکا ہے. لیکن اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ فی الحال مہر اس سے ناراض ہے، اور یہ معاملہ پھر مزید خرابی کی طرف جائے گا، کیونکہ مہر ایک جانب اس سے ناراض ہے پورے طریقے سے، اور دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مہر کے والد کی راتوں رات ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہ ظاہر سی بات ہے یہ سارا کچھ زبردستی ہوا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک بڑا صدمہ اس کو پہنچا ہے. اس کی ضد جو تھی، اس کی انا جو تھی وہ ٹوٹی، اور اس کے
بعد اس بیچارے کو کوئی دل کا دورہ پڑا شاید اور آخرکار اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ سارا کا سارا الزام بھی مہر اور شبریز پر آئے گا اور سب سے زیادہ شبریز پر آئے گا, جس کی وجہ سے مہر کے گھر والے تو اس سے ناراض ہوں گے لیکن مہر خود بھی مزید زیادہ ناراض ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شبریز جب نکاح کر کے مہر کے ساتھ اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کے والدین کی جانب سے سخت ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو, اور وہاں سے اس کو وہ نکلنے کا کہہ دیتے ہیں اور شبریز جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر ایپیسوڈ کے ٹیزر کا تو اینڈ ہو گیا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شبریز کو عین موقع پر شبریز کی والدہ کی جانب سے روک لیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں جانے والا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس موقع پر شبریز کا بھائی بھی اس کی سپورٹ کرے اور شبریز کو گھر سے نہیں جانے دیا جائے گا. جو بھی مشکلات آنی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شبریز پر اسی گھر میں رہتے ہوئے آئیں گی اور مزید حالات ابھی آنے والے دنوں میں کچھ خراب رہنے والے ہیں. ایک بڑا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن مزید کچھ چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. لیکن اصل جو چیز تھی نا, جو اس ڈرامہ کا جو انگیجنگ موومنٹ تھا یا انگیجنگ سچویشن جو تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. تو اب مزید اس ڈرامہ کو انگیجنگ کرنے کے لیے میکرز نے کیا سوچ کر رکھا ہے, کس طرح سے اس کو مزید انگیجنگ بنایا جائے گا, یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. اور کاشان اب آنے والے وقت میں شبریز اور مہر کا نکاح توڑوانے کے لیے کیا کوششیں اور کیا سازشیں کرے گا, یہ سچویشن بھی دیکھنے والی ہوگی. تو بہرحال جی اس ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈز انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں. اور ابھی جو سب سے زیادہ انگیجنگ سچویشن باقی ہے وہ ہے مہر کا شبریز کے ساتھ راضی نامہ, جو کہ ابھی کچھ ایپیسوڈ میں ناراضگی چلے گی اور آنے والے کسی ایپیسوڈ میں راضی نامہ ہوگا اور کاشان کی اصلیت آنے کے بعد ہی راضی نامہ ہوگا. بہرحال جی اگر میں ایپیسوڈ 17 کی بات کروں تو اتنا زبردست تھا کہ میرے حساب سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے 9 آؤٹ آف 9 پوائنٹس. میری ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی رائے رکھتے ہیں یا میرے ریویو سے اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.